آپ نے ابھی پروگرام کے آغاز میں اپوزیشن کے دو رہنماؤں کے بیانات سنے۔ ایک بات بہت کلیئر ہے کہ موجودہ اپوزیشن کے اندر دم خم نہیں ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت کو گرا سکے، لیکن تحریک انصاف اپنے طریقہ حکومت، طرز حکومت کے تحت اپنے لیے مسائل یقیناً پیدا کر رہی ہے اور مزید کرے گی، جو اس کے لیے سیاسی مشکلات کا سبب بن سکتے ہیں۔ تو یہ حکومت اگر گرے گی کبھی، نہ اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسا ہو، تو وہ اپنے ان اقدامات کے سبب گرے گی جس کی لاء کے اندر گنجائش نہیں ہو، جو سیاسی اعتبار سے درست نہ ہو، یا گورننس کے ایسے مسائل آ جائیں کہ جس چیز کو ہاتھ ڈالیں وہاں کیوس والی فضا پیدا ہو جائے، وہ اس کے لیے یقیناً ایک بہت بڑا سر درد پیدا ہوگا۔ اس حکومت کی کیپیسٹی کے اوپر جو سوالات اٹھتے ہیں وہ پرائم منسٹر کو ایڈریس کرنے ہیں، ان کے نیچے جو ٹیم ہے وہ اس کی قابلیت جو ہے اس کے اوپر بارہا سوال اٹھے، اور خاص طور پر جو ان الیکٹڈ لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جن کی ذمہ داری تھی خاص طور پر اقتصادی معاملات کے حوالے سے کہ اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے، پاور سیکٹر پرابلمز ہیں، ان کو ایڈوائزری کے رول یا پرائم منسٹر کے ساتھ معاون کا رول دیا اس لیے گیا تھا کہ ایکسپرٹیز چاہیے تھی اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے، انرجی سیکٹر کو ٹھیک کرنے کے لیے، لیکن اگر وہاں میس کریٹ کر دیں تو وہ قابل سزا ہیں، ان کو معافی نہیں ملے گی۔ آج کے پروگرام کے دو حصے ہیں۔ ایک تو پرائم منسٹر نے ایک اچھا کام کیا، انہوں نے پرومس کیا تھا کہ جو لوگ غیر منتخب ہیں ان کے اثاثے اور شہریت کا اعلان کیا جائے گا۔ پاکستان کا جو آئین ہے وہ دوہری شہریت والوں کو رکن قومی اسمبلی رکھنے کے لیے ممانعت کرتا ہے، ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے اسمبلی کے رکن بن سکیں، ان کو اپنی ایک شہریت نامینیشن پیپر فائل کرنے سے پہلے ترک کرنی پڑتی ہے۔ اگر نہ کری ہو تو ابھی فیصل واڈا کے اوپر کیس ہے، شاید خاقان عباسی کی بہن وہ ڈسکوالیفائی ہوئی، اسی طریقے سے تحریک انصاف کی ایک دو خواتین کے اوپر کیسز چل رہے ہیں، وہ والے معاملات ان کے اوپر لاگو آ جاتے ہیں۔ لیکن جو معاونین ہیں ان کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوتا، لیکن معاونین کیبنٹ رول کے لیے آتھورائز بھی نہیں ہیں۔ یہ ایک تھوڑا سا قانون کے اندر ایک ایسی گرے ایریا ہے جس کو ڈیفائن کرنا اور بحث کرنا، اور شاید کسی وقت یہ سپریم کورٹ کے اندر معاملہ چلے جائے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے۔ تو آج کے پروگرام میں ہم یہ اس کو بھی ڈسکس کریں گے، اور ایک نیب کے اوپر شاید خواجہ سعد رفیق والے کیس کے اندر نیب کا آرڈر ہے، اور نیب کا اوپر جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے وہ اتنا سخت ہے اس کا ٹون اینڈ ٹینر کہ شاید نیب قوانین کے اوپر جو سوالات اٹھائے جاتے تھے پہلے ماضی کے اندر، ان سب کے اوپر 100 گنا زیادہ سختی کے سوال بھی اٹھایا گیا، اور جو آبزرویشنز پاس آن کی گئی ہیں ان کی روشنی میں اگر دیکھیں تو نیب قانون کی کوئی حیثیت رہ نہیں جاتی۔ ایک کھوسا صاحب کا بیان تھا، اس ججمنٹ کے اندر بھی اس کو کوٹ کیا گیا، جس میں کھوسا صاحب نے کہا تھا کہ ایک تاثر ابھرتا ہے کہ نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے یوز کیا جا رہا ہے۔ یہ ان کی تقریر آج سے کوئی 1 سال پرانی تقریر ہے۔ اس ججمنٹ کے اندر تحریری طور پر یہ کہہ دیا گیا، میں آپ کو اس کے دو لائنیں صرف پڑھ کے بتاتا ہوں، پھر پروگرام آگے چلے گا تو اس کو ڈسکس بھی کریں گے۔ یہ جو احتساب کے قوانین پاکستان میں مختلف وقتوں میں بنتے رہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو اس کے تذکرے کے ساتھ پیرا 66 میں آرڈر کے اندر لکھا گیا کہ دیز لاز ور سکسیزفلی امپلائڈ ایز ٹولز ٹو چینج پولیٹیکل لائلٹیز، سیاسی وفاداریاں بدلنے کے لیے ان قوانین کو استعمال کیا گیا۔ فار سپلنٹرنگ اینڈ فریکچرنگ پولیٹیکل پارٹیز کو توڑنے کے لیے استعمال ہوئے۔ پگمیز ور سلیکٹڈ، میں اب اس کا ترجمہ نہیں کرنا چاہتا، جس کو سمجھ آ جائے وہ خود سے اس کا ترجمہ کر لے۔ پگمیز ور سلیکٹڈ، نرچرڈ، پروموٹڈ اینڈ براٹ ٹو پرومیننس اینڈ پاور۔ People with notorious backgrounds and criminal credentials were thrust to rule us in various capacities with predictable results۔ یہ اس سے زیادہ سخت بات اگر کوئی اردو میں یا پنجابی میں آ کر یہاں کرتا ہے نا تو وہ اس وقت نیب والے اس کے اوپر پرچہ ڈال کے تو لے جاتے ہیں۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بہت ہی دھانسو یہ آرڈر جاری کیا ہے۔ اس کا اگلا پیرا جو ہے 67 وہ نیب آرڈیننس کے اوپر براہ راست کامنٹری ہے۔ یہ وہ کہتے ہیں کہ نیب لاء کا تذکرہ کر کے کہیں یوز فار پولیٹیکل انجینئرنگ discriminatory approach of NAB also is affecting its image and has shaken the faith of people in its credibility and impartiality۔ کہ اس کے اوپر تو لوگوں کا اٹھ ہی گیا، اعتماد ہی نہیں رہ گیا کہ یہ امپارشل ادارہ ہے اور اس کے اندر کوئی کریڈیبلٹی بھی ہے، ختم ہو گیا۔ The Bureau seems reluctant in proceeding against people on one side of the political divide۔ کہ یہ سیاسی جو دو گروپ ہیں اس کے ایک طرف کھڑے لوگوں کو تو ہاتھ ڈالنے سے گریز کر رہے ہیں، ایون ان رسپیکٹ آف فائنینشیل اسکیمز، اس کے باوجود کہ ان کے اوپر فائنینشیل اسکیمز ہیں آف میسو پرپورشن، بہت بڑے بڑے اربوں کے کاپے نے، لیکن ہاتھ نہیں پایا جا رہا۔ وائل دوز آن دی ادر سائڈ آر بینگ اریسٹڈ، جبکہ دوسری طرف لوگوں کو پکڑ کے کہتے ہیں اندر ڈالو، اینڈ انکارسریٹڈ for months and years without providing any sufficient cause even when the law mandates۔ جبکہ دوسری طرف لوگوں کو پکڑتے ہیں اندر ڈال دیتے ہیں اور مہینہ سالہ واسطے پوچھتے بھی نہیں، جبکہ لاء میں گنجائش بھی ہوتی ہے۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ رہی ہے۔ تو نیب والوں کچھ خوف خدا کرو،
جو سوالات اٹھائے جاتے تھے جس کے اوپر بہت سے لوگوں کی عام ٹویسٹنگ ہوتی رہی، سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ رہا ہے بہر یہاں اللہ کرے کوئی کبھی قانون کی حکمرانی آ جائے. آگے جا کے کہتے ہیں نان دی لیس انویسٹیگیشن از اوفن ناٹ کنکلوڈیڈ فار منتھس اینڈ کیسز ریمین پینڈنگ فار ایئرس. اٹ از بیکاز آف لیک آف پروفیشنلزم ایکسپرٹیز اینڈ سنسیئرٹی آف کاز دیٹ دا کنوکشن ریٹ ان نیب کیسز از ابزملی لو. آگے چلتے ہیں دوسری طرف. یہ پروگرام کے دوسرے حصے میں اس کو ڈسکس کریں گے. یہ صرف ابھی آپ کو ابتدائیے میں بتایا کہ آج نیب کے اوپر کلاس کیا ہوئی ہے، اور یہ صحیح باتیں انہوں نے لکھی ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے اس کے اندر کہ اس کو کھل کے ڈسکس کیا جائے. سپریم کورٹ کا آرڈر ایک روشن وہ راہ ہے جس کو فراہم کر رہا ہے، جس کے اوپر چل کر نیب لاء کی ریفارم بھی کی جا سکتی ہے.